الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، میرے معتکف بھائیوں، ناظم آباد اور قرب و جوار کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم دوسری شب قدر میں جمع ہیں۔ اللہ کرے جس رات کی تلاش میں آپ مسجد میں بیٹھے ہیں یا گھر میں جاگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین وہ رات آپ سب کو ملا دے۔ ان راتوں کا ایک مقصد ہے، اتنا بڑا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے، حتیٰ کہ گھر میں اگر بچے ہوتے تو انہیں بھی جگاتے۔ تو آخر کچھ تو ہے جس کے لیے اتنا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کی یہ بھی ایک حکمت تھی، حالانکہ اللہ نے بتا دیا تھا آپ کو کہ وہ کون سی بات، اور آپ صحابہ کو بتانا بھی چاہ رہے تھے، اور بتانے کے لیے گھر سے باہر بھی نکلے، تو آپ کا گھر ایک ونڈو آپ کی مسجد میں کھلتی، آپ اسی سے اندر آئے۔ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے کسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے۔ آج کل کے مولوی تو نہیں تھے، ظاہر بات ہے صحابہ کرام تھے، ان کے جھگڑے ایسے تو نہیں ہوتے تھے، علم اور حکمت سے بھرپور ہوتے تھے۔ اس کے باوجود
اللہ کے رسول وہ جو چیز بتانے گئے تھے آپ وہ بھول گئے اور ان کا فیصلہ کرنے بیٹھے، اور جب فیصلہ ان کا فرما دیا تو آپ نے فرمایا آیا تو تھا میں تمہیں وہ رات بتانے، تمہارے جھگڑے نے میرے ذہن سے وہ چیز ہی محو کر دی۔ گویا یہ جھگڑے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو خیر کو نکال دیتے ہیں۔ جھگڑے نہ کیا کیجیے، محبت کیا کیجیے، الفت کیا کیجیے، اور اگر اس رات میں بھی آپ کسی کا بغض، کسی کا کینہ، کسی کا حسد دل میں لے کر بیٹھے ہیں، اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے اس کو نکالیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کنویں میں کتا گرا، مر گیا، اس میں پھول گیا، اس میں پھٹ گیا، پانی سارا گندا ہو گیا، رنگ بھی خراب ہو گیا، بو بھی پانی میں آنے لگی، کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب نے کہا کہ پانی نکال دو۔ ایک مسجد میں گئے، انہوں نے کہا 40 ڈول نکالو، انہوں نے 40 ڈول نکال لیے، پھر بھی بدبو آ رہی ہے۔ دوسری مسجد میں گئے، اس نے کہا 40 اور نکالو، پھر بھی بدبو آ رہی ہے۔ تیسری مسجد میں گئے، انہوں نے میاں سارا پانی نکالو، سارا پانی نکالو اور نیا پانی آئے گا وہ بھی جائے گا۔ سارا نکال دیا، پھر بھی وہ مسجدوں میں گئے، مولوی صاحب تم نے جو بتایا تھا ہم نے کیا، پانی میں اسی طرح بو آ رہا۔ کوئی ایک سمجھدار وہی تھا، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کتے کو نکالا ہے کہ نہیں؟ ایک کتے کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، آپ نے تو کہا تھا پانی نکال۔ ہم تو پانی نکال نکال کے سارا کنواں خالی کر دیں، جس کی وجہ سے بدبو ہے اس کنویں کے اندر، اس کو نہیں نکالا۔ یہی ہمارا حال ہے، دل میں جس چیز سے تعفن اٹھ رہا ہے ہم اس کو تو سجائے بیٹھے ہیں دلوں میں، اور اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو پانی نکالنے سے، بھلے وہ آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، پانی نکالنے سے دل کا کنواں پاک نہیں ہونے کا۔ جب تک حسد کا کتا، کینے کا کتا، بغض کا کتا، نفرت کا کتا اس دل کے کنویں سے نہیں نکالے، اس کو پہلے نکالے۔ ان راتوں میں بیٹھنے کا فائدہ ہی جبھی ہے، دعائیں مانگنے کا فائدہ جبھی ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ جبھی ہے۔ مجھے انتظامیہ نے کہا کہ کوئی فکر آخرت کے حوالے سے بات کرنی، لیکن سچی بات ہے، مثلا میں آپ کے سامنے قیامت کا نقشہ کھینچ کے چلا جاؤں، ممکن ہے آپ میں سے کسی کی آنکھ سے آنسو بھی نکلے اللہ کے ڈر سے، لیکن میں نے کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، چوریاں کی ہوئی ہیں، گالیاں دی ہوئی ہیں، غیبتیں کی ہوئی ہیں، کسی کی عزتیں لوٹی ہوئی ہیں، کسی کا ادھار لے کے کھا گیا ہوں، لیکن میں یہ سب کچھ کر کے مسجد میں اعتکاف بھی بیٹھ جاؤں، حج پہ چلا جاؤں، عمرے پہ چلا جاؤں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں۔ یہ بنیادی چیزیں اللہ نے یہ راتیں، دیکھیے اللہ کو منانا یقین مانیے اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، دنیا میں کسی شخص کو منانا اتنا آسان نہیں جتنا کائنات کے بادشاہ رب کو منانا آسان۔ آپ کا سگا بھائی بھی ہوگا نا، آپ کو 2 دفعہ اپنے بیٹے کی شادی پہ کارڈ بھیجے کہ آپ کے بھتیجے کی شادی ہے آئیے گا، آپ بھلے 1 لاکھ روپے کا گفٹ پیک بنا کے آپ بھیج دیں، خود نہ جائیں، اور وہ بھی آپ کی طرح پیسے والا ہو، وہ جس کے ہاتھ آپ بھیجیں گے اسی کے ہاتھ واپس کریں کہ ہم نے کارڈ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہمیں آپ کا گفٹ چاہیے،
جب تو نہیں آ سکتا تو تیرے گفٹ کی ہمیں کیا ضرورت؟ دوسری دفعہ وہ کارڈ بھی نہیں بھیجتا، بلاتا بھی نہیں. پھر آپ اپنے بچے کی شادی پہ منانے جاتے ہیں، یقین مانیے وہ نہیں مانتا. آپ منا تھک جاتے ہیں، نہیں مانتے. بعض سندھ کی روایت کے مطابق، سندھ کی جو ایک ثقافت ہے اس کے مطابق لوگ پگڑیاں اتار کے بھائی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. میں نے دیکھا کہ لوگ اتنے سنگ دل ہوتے ہیں، پگڑی کو ٹھڈا مار کے اڑا دیتے ہیں. نہیں مانتا، یعنی ضد کے اتنے پکے ہوتے ہیں. اور اللہ کو منانا، اللہ کو منانا فقط ایک سجدہ، ندامت کے 2 آنسو. اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھے، لیکن پھر بھی کوئی نہیں مناتا اسے، پھر بھی اسے کوئی نہیں مناتا. فلمیں اور ڈرامے دیکھ کے لوگ روئیں گے، 2 گھنٹے روتے رہیں گے، 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کے روتے رہیں گے. ہائے ہائے ساس ماری نے بیچاری بہو پہ کتنا ظلم کر دیا، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ڈرامہ. اصل میں دیکھیے، ہم بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک چھوڑ دیتے، شوگر کے ڈر سے چینی چھوڑ دیتے، اور کولیسٹرول کے ڈر سے دیسی گھی اور مکھن تک چھوڑ دیتے. لیکن نہیں چھوڑتے تو اللہ کے ڈر سے حرام نہیں چھوڑتے، حرام نہیں چھوڑتے اللہ کے ڈر سے. اس لیے کہ زندگی ہمیں اتنی عزیز ہے، اتنی عزیز ہے. میرا ناخن خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج کرو، تکلیف ہے، ڈر ہے کہ کہیں پورا کور نہ کٹوانا پڑے، بر وقت علاج کرا. کیوں؟ موت سے ڈرتا ہوں، موت سے ڈرتا ہوں. بخار ہوا فوراً دوائی لوں گا کہ کہیں مر نہ جائے، موت سے ڈرتا ہوں. لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، حالات جب خراب ہوتے ہیں کہ کوئی اندھی گولی مجھے نہ آ لگے، مر نہ جائے. یقین مانیے ہم جتنی کوشش موت سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی موت سے بچ نہیں پاتے. جنازے پھر بھی اٹھتے ہیں، باہر نکلنے والوں کے نہیں، گھر میں لیٹنے والوں کے بھی جنازے اٹھتے ہیں. ہم جتنی کوشش کریں موت سے نہیں بچ سکتے، لیکن اس کی چوتھائی کوشش بھی ہم جہنم سے بچنے کے لیے کریں، اللہ کی قسم ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں. لیکن کوشش نہیں ہے. جس سے نہیں بچ سکتے اس کے لیے ساری زندگی کی کوشش ہے، اور جس سے بچ سکتے ہیں اس کے لیے ذرا بھی کوشش ہے. ہاں یہ آپ کی کوشش ہے، آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ تراویحیں پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، یہ جہنم سے بچنے کی کوشش ہے. اور یہی وہ اصل کوشش ہے جو ایک مسلم کی حیثیت سے ہمیں کرنی چاہیے. ورنہ یاد رکھنا، وہ دن دور نہیں جس دن بگل بجے گی، وہ ایسی بگل بجے گی دنیا کے کونے کونے تک اس کی آواز جائے گی، ہر کوئی سنے گا اس آواز کو. شروع میں بڑی سریلی لگے گی، لوگ توجہ دیں گے، کام چھوڑ کر اس کی طرف دھیان دیں گے. رفتہ رفتہ اس میں اتنی شدت آتی چلی جائے گی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں، لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں، دل پھٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے سب زمین بوس ہو جائیں. اس وقت کیا حال ہے، کیا منظر ہوگا دنیا کا. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا والو اپنے اس رب سے ڈرو جس رب نے
پوری کی پوری کائنات میں ایک زلزلہ برپا کرنا ہے، اور وہ زلزلہ کیسا ہوگا؟ مدد کو پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک خطے میں، ایک علاقے میں، ایک جگہ پر زلزلہ آیا، دوسرے علاقے محفوظ ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ دنیا کے زلزلوں سے بالکل مختلف۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن قیامت کا زلزلہ آئے گا اللہ پوری کی پوری زمین کو یک بارگی ہلائے گا، نہ لاہور بچے گا، نہ کراچی، نہ کشمیر بچے گا، نہ پشاور، نہ ملتان بچے گا، نہ لاڑکانہ، نہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار بچے گا، نہ کوئی اور، نہ بغداد والی سرکار بچے گی، نہ مدینہ۔ دنیا کی ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس جگہ کا نام زمین ہے، اللہ پوری کی پوری زمین کو یک بارگی ہلائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر چھپے سارے خزانے اپنی پشت پر لے آئے گی۔ آج کتنے ممالک، کتنی کمپنیاں اربوں ڈالر خرچ کر کے زمین میں تیل تلاش کرتی ہیں، پیٹرول تلاش کرتی ہیں، کوئلہ تلاش کرتی ہیں، سونا پیتل اور تانبا تلاش کرتی ہیں، معدنیات گندھک اور پارا تلاش کرتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس دن زمین سارے چھپے خزانے خود بخود باہر لے آئے گی۔ اخرجت الارض اثقالہا، سارے خزانے زمین کی پشت پر انسان کو نظر آئیں گے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان ایسا پہلی دفعہ دیکھے گا زندگی میں کہ جن پر اربوں خربوں پیسے لگایا کرتے تھے، آج بغیر کچھ لگائے، بغیر مشینیں لگائے، بغیر کسی کمپنی کو ہائر کیے، ٹھیکہ دیے، یہ خود بخود چیزیں کیسے نکل رہی ہیں۔ انسان جب دیکھے گا کہے گا قال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا۔ اللہ نے اگلی بڑی سخت بات کہی، فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین آج جسے ہم کہتے نہیں تھکتے یہ میرا رقبہ، یہ میرا پلاٹ، یہ میرا بنگلہ، یہ میرا گھر، یہ میرا زرعی علاقہ، اتنے مربع میری زمین ہے، اتنے گھنٹے گاڑی چلاتے رہو تو میری زمین کی حد پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، ان چودھریوں کے، ان سرکاروں کے، زمین سارے راز فاش کرے گی، زمین اجل دے گی جو کچھ ان کی زمین کی پشت پر کسی نے کچھ بھی کیا ہوگا، ساری خبریں دے گی۔ مرغی چور بھی نظر آئے گا، کسی کو قتل کرنے والا بھی نظر آئے گا، عزتیں لوٹنے والا بھی نظر آئے گا۔ آج دنیا میں ہمارے منصب، ہمارے عہدے اس پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، جب تک عہدوں کا، منصبوں کا پردہ جب تک رہتا ہے، کرسی سلامت رہتی ہے، تو وزیر اعظم کہلاتا ہے۔ جب منصب چھنتا ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کہتا، پھر دنیا کہتی ہے یہ چور تھا، اس سے بڑا چور تو دنیا میں کوئی نہیں۔ جب تک امین تھا، صادق بھی تھا، عہدہ گیا تو چور بھی وہی، بددیانت بھی وہی، ملک دشمن بھی وہی، غدار بھی وہی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین ہر بندے کی خبر دے گی۔ میرا پلاٹ میرے بارے میں بتائے گا، آپ کا پلاٹ آپ کے بارے میں بتائے گا۔ ارے پلاٹ کا بتانا تو بڑے دور کی بات ہے،
اللہ کہتا ہے قیامت والے دن تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف ہو جائے گا، تمہارا جسم بھی یوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہ پر ہم چپ کی مہر لگائیں گے۔ ساری زندگی جو تمہاری زبانیں کینچی کی طرح چلتی رہی، ہم تمہارے ہونٹ سی دیں گے، بولنے والی زبان چپ ہو جائے گی، نہ بولنے والے بولنے لگیں گے، ہاتھ بولیں گے۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارا رواں رواں تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ انکار کی تو کوئی گنجائش نہیں، مکرنے کا کوئی سبب ایسا نہیں کہ بندہ انکار کر جائے۔ اللہ نے اتنے کڑے گواہ رکھے ہیں، میں اپنے ہاتھ کے خلاف کیسے کہوں کہ ہاتھ تو میرا ہے مگر بات غلط کر رہا ہے، میرا ہاتھ میرے خلاف، میرا پاؤں میرے خلاف، میری آنکھیں میرے خلاف، میرے کان میرے خلاف، رواں رواں میرے خلاف۔ پھر ساری زندگی کی ویڈیو جو اللہ رب العالمین قیامت کے دن دکھائے گا، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر اگر کسی نے نیکی کی ہوگی، قیامت والے دن وہ بھی اپنے سامنے دیکھے گا، یہ نہیں کیا کہ لکھا ہوا پڑے گا، یا رہو سے دیکھے گا۔ آپ کی پوری زندگی کو فلمایا جا رہا ہے خفیہ طور پر، ہمیں پتہ بھی نہیں۔ مسجد میں کوئی کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو، رب العالمین کے کیمرے ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے دفتروں میں بھی، بغیر کسی سیل کے، بغیر کسی بیٹری کے وہ کام کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی فیوز بھی نہیں کر سکتا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے نادان، جو کچھ تو منہ سے بولتا ہے ہمارے ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈر لیے، مائک لیے دنیا میں پھرتے ہیں، تیرے منہ سے نکلنے والا ایک ایک حرف فوراً ریکارڈ ہو جاتا ہے، ہماری آواز میں ہمیں سنا دیا جائے۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج کل تو اتنی ترقی آ گئی ہے، شاید یہ ترقی اللہ ہمیں اس لیے دکھا رہا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر تمہیں یقین آئے کہ جب گوگل یہ کچھ کر سکتا ہے تو اللہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی پاور کا کوئی اندازہ ہے؟ اب یہ بھی ریسرچ آ چکی ہے کہ گوگل میں جو کچھ بول رہا ہوں میری آواز ضائع نہیں جا رہی، فنا نہیں ہو رہی، میں بالکل چپ ہو گیا ہوں لیکن میری آواز فضا میں موجود ہے۔ اس کو ایک دفعہ ایسے سینسر ہیں جو میری آواز کو سینس کرتے، اس کے بعد جتنی بھی میری آواز پھیلی ہوئی ہے صرف اسی آواز کو کیچ کر کے کہ اس نے اب آگے جو ایک نظام آ رہا ہے ایسا بھی نظام آئے گا، عدالتوں میں یہ چیزیں پیش ہوئے، یہ چیزیں پیش ہوئی کہ قاری خلیل کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا، یہ گوگل گواہی دے گا، میری آواز سب کچھ سنا دے گا۔ میرے بھائی، اور اللہ کا نظام کتنا کڑا ہوگا، اندازہ تو لگاؤ۔ ارے گوگل سے تو پھر بھی شاید یہ جو اللہ نے کہا یوم اذن تحدث اخبارہا، وہ زمین ہماری خبریں کیوں دے کہ یا اللہ اس نے فلاں موقع پر فلاں جگہ زنا کیا، فلاں جگہ چوری کی، فلاں جگہ یہ کام کیا، فلاں جگہ فلاں کو قتل کیا، فلاں جگہ فلاں کی جیب کاٹی، فلاں جگہ کسی کی عزت لوٹی، فلاں جگہ کسی کی دکان سے پیسے چرائے، ہر چیز یہ زمین کیوں بتائے؟ فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا،
زمین اس لیے خبریں دے گی کہ رب العالمین زمین کو حکم کرے گا اپنی ساری خبریں بیان کر۔ اب دیکھیے، زمین دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، زمین کے کان نہیں، تو اس نے کیسے دیکھا کہ اس نے مجھ پر قتل کیا؟ اس نے کیسے دیکھا؟ اب آپ اندازہ لگائیے اللہ کا کڑا نظام کیسا ہے۔ زمین ایسے بتائے گی جیسے اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے، حالانکہ زمین کی آنکھ نہیں، اس نے آنکھوں سے دیکھا۔ میرے بھائیوں، رمضان ختم ہونے سے پہلے، رمضان ختم ہونے سے پہلے ان چیزوں سے اپنے اندر سے نکال دیجیے، اللہ سے رو کر ایک دفعہ معافی مانگو۔ وہابیوں، دعائیں مانگنے کی عادت ڈالیں۔ یہ مولویوں نے تو یہ صرف کہا نا آپ کو کہ فرضوں کے بعد دعا نہیں مانگا تھا، آپ نے ہمیشہ ہی دعا مانگنی چھوڑ دی۔ مانگنا کرنا، اللہ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو؟ یہی تو ایک ڈر ہے، آپ نے اس سے ہی مانگنا چھوڑ دیا تو پھر کون دے؟ مزاروں میں آپ ویسے نہیں جاتے، مندروں میں آپ ویسے نہیں جاتے، ایک اللہ کا در ہے، اس سے بھی مانگنا چھوڑ دیا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ ملے گا کہاں سے؟ دعا آپ کی ضرورت ہے، دعا آپ کی ضرورت ہے۔ مولوی فتوے دیتے رہیں یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، نہ کرو، فتوے دیتے رہیں، آپ بھی کہو میں بھی اسے سنت نہیں سمجھتا، میں بھی اسے سنت نہیں سمجھتا، لیکن دعا آپ کی ضرورت ہے۔ آپ ضرورت سمجھ کر دعا کو مانگو، آپ کو دنیا کا کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا کہ بدعت ہے، میری ضرورت ہے۔ اب میں فرض کیا، ابھی میں بلکہ تھوڑا پانی نکالی، اب میں نے کہا ان کو پانی نکالی، اب آپ میں سے کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے تقریر کے دوران پانی پیا تھا؟ آپ یہ اعتراض کریں گے مجھ پہ؟ اس لیے کہ میں نے کہا ہی نہیں کہ تقریر کے دوران پانی پینا سنت ہے، یہ تو میری ضرورت ہے۔ مجھے پیاس لگی ہے، دن بھر روزے سے تھے، اوپر پکوڑے وکوڑے کھائیں، پھر گلا خشک ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے ٹھنڈا پانی پینا پڑتا ہے، یہ تو ضروری میری ضرورت ہے۔ کسی کو حق نہیں بنتا کہ مجھ سے اس کی دلیل مانگے۔ اسی طرح اگر مولوی صاحب سلام پھیر کے اٹھ کے چلے گئے ہیں، نہیں مانگی دعا، کوئی بات نہیں، ان کو نہیں ضرورت ہوگی، آپ کو ضرورت ہے، آپ بیٹھے رہیں، آپ مانگیں دعا۔ کسی کو طاقت ہے کہ آپ کو کہے کہ اٹھ جہاں دعا نہیں مانگی، کوئی نہیں کہہ سکتا آپ سے۔ اور اگر آپ کو نہیں ہے ضرورت، آپ اٹھ کے چلے جائیں، امام صاحب کو ضرورت ہے مانگتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے امام کی مقتدیوں کی ضرورتیں الگ الگ رکھی، تو الگ الگ جب ہی پوری ہوں گی نا جب آپ الگ الگ مانگیں گے، ایک ہی دعا پر رہیں گے تو امام کی تو اپنی پتہ نہیں کیا دعا ہے، آپ اسی پہ ہی لگے رہے۔ فرض کر لیا کہ آپ کے امام صاحب کی شادی ہوئی تھی، بچے بھی ہو گئے، اس کو اب ضرورت ہی نہیں دوسری شادی، اب وہ ساری دعائیں مانگیں گے، یا اللہ میری تنخواہ بڑھوا دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ، وہ ساری مانگیں گے، لیکن یہ نہیں مانگے گا کہ میری شادی کرا دے، شادی تو اس کی ہوئی تھی۔ اب آپ میں جتنے بھی کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو پانچوں ٹائم دعا ہی شادی کی چاہیے۔ آپ اگر امام کی دعا پہ رہیں گے تو ساری زندگی کنوارے رہیں گے۔ تو اللہ نے سلام کے بعد مقتدی کو، امام کو الگ الگ آزاد کر دیا۔ اب تیری ضرورت، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ گوجرانوالہ والے ہر نماز کے بعد دعا مانگ لیتے تھے۔ ابھی اہل حدیثوں کو تو ظاہر بات ہے سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، یہ معاف بھی نہیں کرتے، بزرگ ہے کیسا بھی ہے، تھوڑے سے ایسے ہی ہوتے ہیں جسے لوگ کہتے ہیں بدتمیز قسم کے۔ تو ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ محترم سلفی صاحب یہ باقی، اچھا گوجرانوالہ والا میں تقریباً
تقریباً پورا گجرانوالہ، قصور، شیخ پورا، یہ علاقے اہل حدیثوں کا گھر ہے. جس بھی مسجد میں جو آپ کو اہل حدیث، پورے علاقے میں کوئی ایک آدھ مسجد کو بریلویوں کی مل جائے گی، ورنہ ساری مساجد اہل حدیث. تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ سلفی صاحب، یہ جو باقی مسجد والے ہیں کوئی بھی فرضوں کے بعد دعا نہیں مانگتا، آپ کے پاس جب نماز پڑھنے اور دیکھتے فرضوں کے بعد دعا مانگنے بیٹھ جاتے. تو وہ مسکرا کے بولے بیٹا ہو سکتا ہے ان مسجد والوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں اس لیے نہیں مانگتے، میری تو بھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں، میں اللہ سے مانگتا ہوں. تو دعا ایک ضرورت ہے، آپ دعا کو ضرورت سمجھ کرنا. اعتکاف میں بیٹھے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں. قرآن بھی پڑھ کے اٹھے ہو نا، آپ ایسے نہیں اٹھے، آپ نے پارا پڑھا ہے، آدھا پڑھا ہے، اب دعا مانگ. یہ مانگنے کا ٹائم ہے، اللہ اب دینے پر تلا ہو، آپ وہ وقت ضائع کر مانگ کے اٹھے. آپ مسجد میں آئے ہیں نا، فرشتے آپ کے گناہ بھی گٹری باپ کے جوتی والی جگہ پر رکھ لیتے ہیں. آپ مسجد میں آ گئے، آپ نے نماز پڑھی، سجدے کیے، اللہ کے آگے گر گرائے، پھر دعا بھی مانگی، اس میں یہ بھی کہہ دیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر. نماز میں بھی آپ نے کہا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، یہ آپ نے نماز میں بھی کہا. نماز کے بعد اپنی زبان اردو میں بھی کہا اللہ مجھے بخش دے. جب بندہ جانے لگتا ہے، فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اس کی گٹھڑی آپ نے ہمارے پاس رکھوائی، اب اس کو واپس کر دیں، اس گٹھڑی کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندو میں نے اسے معاف کر دیا، گٹھڑی کو ضائع کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا. آپ مانگیں، آپ کا مانگنا رائے گان نہیں جاتا، بار بار مانگیں، بار بار مانگیں. ایک ہی تو در ہے، ارے وہابیوں کا ایک ہی در ہے مانگنے کا، اور وہ اللہ کا در ہے، اور اسی سے ہی نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں؟ رکھا رہنے فرمایا یوم ترونها تذہل کل مرضیات عما ارضعت. وہ قیامت کی ہولناکیاں، وہ ایسا کڑا دن ہوگا، تذہل کل مرضیات عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے تن سے جدا کر کے پھینک دے گی. ایک دودھ پیتا بچہ کسی بھی ماں کو کتنا عزیز ہوتا ہے، لیکن قیامت کی وہ ایک بگل اتنی دہشتناک ہوگی کہ ماں کے دل سے وہ ممتا ہی چھین لے گی، دودھ پیتے بچے کو پھینکے گی. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جو کچھ پیٹ میں ہوگا وہ سب ضائع ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اے دیکھنے والے تو دیکھے گا دنیا تمہیں ایسے نظر آئے گی جیسے کسی نے نشہ پلا کے انہیں مدہوش کر دیا ہو. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ دکھنے میں تو نشہ لگے گا، حقیقت میں نشہ نہ ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا سخت ترین اللہ کا سخت ترین عذاب ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا سخت ترین عذاب ہوگا، دکھنے میں نشہ لگے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا لوگ قبروں سے نکلیں گے، تن پہ کپڑا نہ ہوگا، کفن بھی گل سڑ چکے ہوں گے،
برہنہ نکلیں گے، بالکل اس طرح جس طرح ماں کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ ایسے قبروں سے نکلیں گے، لباس کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میدان معاشر کی طرف سارے دوڑیں گے، مرد بھی دوڑیں گے، عورتیں بھی دوڑیں گی۔ اما عائشہ نے شرم و حیا کی وجہ سے پوچھا، اللہ کے رسول، مرد اور عورت جب اکٹھے ہوں گے، جسم پہ کپڑے بھی نہ ہوں گے، تو کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، کیا اللہ کے قرآن کو تو نے نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، دنیا پوری کی پوری نشے میں مدہوش نظر آئے گی، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن حقیقت میں نشہ نہ ہوگا، اللہ کا سخت ترین عذاب ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ، کسے ہوش ہوگا کہ وہ دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں دیکھ سکے؟ لوگ تو ایسے ہوش و حواس کھوئے بیٹھے ہوں گے، کسی کو ہوش بھی نہ ہوگی۔ اس عالم میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ارے باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، دوست دوست سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، کوئی کسی کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ آج ہم کتنا اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، میرا باپ، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری ماں، میری بہن۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سارے رشتے بھول جائیں گے، سب رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی۔ ارے دنیا میں بھی سدا کسی نے نہیں رہنا، ہاں جس نے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بنا لی۔ ارے دنیا میں ہم روز دیکھتے ہیں کندھوں پر کتنے جنازے اٹھاتے ہیں، قبروں میں کتنے دوست اتارتے ہیں، کتنے لوگوں پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا ہم نے بھی ایک دن مر جانا ہے، لوگ اسی طرح ہمارے اوپر بھی مٹی ڈالیں گے، یہ خیال نہیں آتا۔ ارے اللہ نے دنیا میں دکھایا ہر 4 قدم پر لوگ کندھے بدل لیتے ہیں۔ اللہ دنیا میں دکھاتا ہے کہ دیکھ، جس کو تو دوست سمجھتا تھا اس نے بھی یہاں سے لے کر وہاں تک گیا، تو کندھے پر تجھے اپنا بوجھ سمجھ کر اٹھا کر دوسرے کے حوالے کر دیا۔ اللہ دنیا میں دکھاتا ہے، ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں یہ جتنے بھی دنیا میں آئے سب جانے کے لیے آئے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے۔ سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے۔ یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ وہ گھونٹ ہم سب نے پینا ہے، اس گھونٹ کو سب نے پی کے دنیا سے جانا۔ موت سے کسی کو مفر نہیں میرے بھائی، سمجھدار وہی ہے جو مرنے کے لیے خود کو تیار کر، موت سے بچ نہیں سکتے، موت کے لیے خود کو تیار کر۔ اور موت کی تیاری یہ ہے، آپ کے بیگ میں آخرت میں کام آنے والا سارا سامان ہونا چاہیے۔ جیسے آپ سفر پہ جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، آپ گھر میں خود یاد کر کر کے پاسپورٹ رکھا، شناختی کارڈ رکھا، پیسے رکھے، چیک بک رکھی، کچھ سوٹ جو وہاں کام آنے والے ہیں وہ بھی موسم کے لحاظ سے، یہ نہیں کہ موسم سردی کا ہے تو آپ ڈاؤن کے کپڑے لے کے جا رہے ہیں، موسم کے لحاظ سے یہ سمجھدار مسافر کا کام ہے۔ اور یہی کچھ سمجھدار مسافر جو دنیا کا مسافر وہ یہاں سے جب جاتا ہے
وہ یہ تیاری کرتا ہے۔ پاسپورٹ تو اس کو نہیں کام آئے گا آخرت میں، نہ قبر میں فرشتے پوچھیں گے، نہ شناختی کارڈ پوچھیں گے، نہ یہ پوچھیں گے کہ نادرا والے تجھے مسلمان لکھتے تھے یا کافر لکھتے تھے۔ فرشتے یہ نہیں پوچھیں، ان کا اپنا حساب کتاب ہے پرکھنے کا۔ وہاں انگوٹھے کی مشینیں بھی الگ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، اس کو کیسا پروٹوکول دینا ہے، اس کے لیے خود کو تیار کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو عمل ہم کر چکے اللہ اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ تھوڑے سے دن باقی ہیں، ان راتوں کو نیک مقاصد کے لیے استعمال کیجیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اس رات میں جاگنا ضروری ہے، اس جاگنے میں کرنا کیا یہ کسی کو پتہ نہیں، جاگنا ضروری ہے۔ نوجوانوں کو آپ دیکھیں گلی میں 500 واٹ والی وہ راڈ لگا کے کرکٹ کے جاگنے کی رات ہے، جاگیں گے۔ کوئی یار دوست اکٹھے ہو کے انگلش بوٹ ہاؤس پہ عید کے جوتے خریدنے جا رہے ہیں، تاک رات کو جاگیں گے۔ جاگنے کا یہ مقصد نہیں ہے، جاگنے کا خاص مقصد ہے۔ بھلے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں، آپ گھر میں جاگیں، گھر میں جاگیں۔ اللہ تو ہر جگہ سے آپ کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے، آپ گھر میں جاگیں۔ کبھی آپ تسبیح پڑھنے بیٹھ جائیں، اس سے تھک گئے نفل پڑھنے بیٹھ جائیں، اس سے تھک گئے قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں، اس سے بھی تھک گئے تھوڑا لیٹ جائیں، تھوڑا آرام کریں، موبائل میں الارم لگا لیں، 1 گھنٹے بعد میں پھر اٹھ جاؤں گا، پھر تازہ دم ہو کے آپ پھر وضو کر کے پھر بیٹھ جائیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اس سے بھی تھک گئے دعا مانگنے بیٹھ جائیں۔ کچھ بھی نہیں مانگ رہے، دل میں اللہ کو یاد کر کے رونا شروع کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی جانتا ہے کہ اس وقت یہ کیوں رو رہا ہے۔ جیسے بچہ روتا ہے نا، بول نہیں سکتا روتا ہے، ماں باپ ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سمجھے کہ اس وقت بچہ کیوں رو رہا ہے۔ دودھ بھی ہم نے دے دیا، کپڑے بھی اس کے بدلی کر دیے، نیپی بھی چینج کر لی، پھر کیوں رو رہا؟ پھر ڈاکٹر کے پاس بھی لے جائیں، ڈاکٹر صاحب دیکھو ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، رو ہی جا رہا ہے، چپ ہی نہیں کر۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے رونے کو بھی سمجھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت کیوں رو رہا ہے۔ گونگے کو بھی تو وہ دیتا ہے نا، گونگا بھی جب اللہ سے کچھ کہتا ہے اللہ اس کی خر کو بھی سمجھتا ہے۔ لہذا ان اوقات کو شاپنگ میں، کرکٹ میں ضائع نہ کیجیے، ان لمحات کو کام میں لائیے، فائدہ اٹھائیے۔ یہ سیزن ہے آپ کا، جیسے ان دنوں میں جوتے والے دکان بند کر کے سو جائیں تو لوگ کہیں گے پاگل، ارے یہی تو سیزن ہے، پورے سال میں اتنی بکری نہیں ہوگی جتنا چاند رات کو ہوگی، اور یہ سو گیا دکان بند کر کے، بیوقوف ہے۔ ریڈی میڈ کپڑے والوں کا یہی سیزن ہے، اور مولویوں کا بھی یہی سیزن ہے، دینداروں کا بھی یہی سیزن ہے۔ تو آپ اپنے اپنے سیزن کو سمجھیے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔